حضور یہ بتائیے، جمعہ تو برکت ہے ہی ہے، یہ جو جمعۃ الوداع ہے مجھے اس میں تھوڑی سی نا ایک سیڈنس نظر آتی ہے جی جی کہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، رونقوں کا، برکتوں کا، تراویحاں، سحری، افطاری، پارٹیاں، سارا کچھ ہے نا جی، ایک خوبصورت مہینہ، اور یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے اور اب رمضان ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص عبادات، کوئی خاص شکرانہ اللہ کا ادا کرنا، اس میں کوئی خاص وظائف پڑھنا، ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے، یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید میں لفظ جمعہ اور جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ جی، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، 28 پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے، فسعوا تو دوڑ پڑو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ جمعے کا وقت ہو جائے تو اپنے کام کاج کو بریک لگا دو، چھوڑ دو، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ جاؤ۔ اب آئیے، احادیث پاک کے اندر بے شمار درجن حدیثیں جمعہ کی فضیلت میں بیان ہوئیں، بجا اور اس امت کو یہ خاص تحفہ بھی جمعے کا عطا کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن سب دنوں کا سردار دن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بھی جمعے کے روز ہوئی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جنت میں بھی جمعے کے روز گئے، جنت سے باہر بھی جمعے کے روز آئے، اور پھر دوبارہ جو پہلا سور پھونکا گیا اس وقت بھی جمعے کا دن تھا۔ اب جس دن قیامت برپا ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہی ہوگا۔ اب یہ جمعے کے حوالے سے اسی طرح جمعے کے روز فرشتے خاص طور پہ، اب چاہے وہ رمضان المبارک کا جمعہ ہو یا کوئی اور جمعہ ہو، فرشتے مسجد کے دروازے پہ آ کے حاضریاں لگاتے ہیں۔ واہ، جو شروع میں پہلے آئے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، یوں سمجھ لو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، جو پہلا آئے گا اسے ایک اونٹ کا ثواب ملے گا۔ جی جی، بعد میں آئے گا پھر اس کے ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جو چوتھے 5ویں نمبر پہ آئے گا، سمجھو مرغی صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ روایت کا مفہوم اور خلاصہ ہمیں یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ ہم جمعے کے لیے جائیں تو پہلے جائیں، واہ، اور آگے والی صفوں میں ثواب زیادہ ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں اور صفوں کو پھلانگتے ہیں، لوگوں گردنوں کے اوپر سے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حدیث پاک کے اندر وہ جہنم کے لیے اپنا پل بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے آ گئے ان کو لان کے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جو اب آپ نے سوال کیا اس کی طرف آتے میں ایک بات اور کر کے، رمضان المبارک کے مہینے میں 4 جمعے اگر اس سال اللہ نے ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازا تو انشاءاللہ 5 جمعے بھی آ جائیں گے، آخری جمعہ آ جائے گا، 30 روزہ ہوگا۔ تو اب یہ جمعے رمضان المبارک کے ہوں یا رمضان کے علاوہ جمعے ہوں، جی، رمضان کے جمعے یا رمضان کے علاوہ جمعے، جی، جمعہ فرضیت کے اعتبار سے ایک ہی اہمیت رکھتا ہے، بجا، لیکن چونکہ جمعۃ الوداع اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں لوگ ذوق در ذوق آتے ہیں، تو اسی لیے اس کو خاص وہ نام دے دیا جاتا ہے جمعۃ الوداع کا۔ وگرنہ یہی قوم، میں ناظرین سامعین کو سنانا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا، یہی قوم دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نماز شروع کر دی، رمضان کا مہینہ گیا تو نماز چھوڑ دی۔ یہ کون سا شریعت کا اصول آ گیا؟ شریعت اور دین اسلامیہ کا یہ اصول نہیں ہے، یہ صرف ہم نے خود بنایا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو رشوت کو چھوڑ دیا اور دیگر حرام کاموں سے باز رہے، رمضان کا مہینہ گیا تو پھر وہی شروع کر لیے۔ رمضان کے مہینے میں تو مسجدوں کی رونقیں بحال تھی، نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، اب رمضان گزرا ہے تو وہی رونقیں پھر سے وہ ماند پڑ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور یہ